جناب علامہ اسد عباس اطہر صاحب وہ عطا فرما رہے ہیں. ان کے فوراً بعد شہنشاہ ذکر مصائب جناب چودھری آصف رضا گوندل صاحب وہ عطا فرمائیں گے. ان کے فوراً بعد سرمایہ ملت جعفریہ جناب علامہ اظہر عباس حیدری صاحب وہ عطا فرمائیں گے. جناب علامہ اسد عباس اطہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. آل محمد کا اللہ بانیان کی صف اعضاء کو اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تمام حاضرین اور حاضرات کی حاضری دربار سیدہ سلام اللہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے وقت کے امام سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے. محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے امام کے ظہور کے لیے تیار رہ سکیں. بحق محمد و آلہ الاطہار مومنین مومنات کو شر شیطان سے شر حاسدین سے محفوظ فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درود مل کے پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و ابناء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و شیعۃ الحسین علیہ السلام وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ الْحُسَيْنِ. أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَقِّ وَكَلَامِهِ الْحَقِّ الْحَقِّ بِالْحَقِّ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. درود مل کے پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. ہر علی والا گلشن ولایت کا پھول ہوتا ہے. یہ پھول اگر مل جائیں تو یہ گلستان بن جاتا ہے. اس لیے زحمت نہ سمجھے تو تھوڑے تھوڑے ممبر کے قریب تشریف لے آئیں. مولا کائنات آپ کو اس بیٹھنے کا سب سے عظیم اجر عطا فرمائے. کرو تو زحمت تھوڑی مہربانی. درود پڑھے مل کے صلوات پر محمد و آل محمد. میرے محترم اور مکرم سامعین سلامت رہیں اور یاد رکھیں سلامت صرف وہ ہوگا کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ماں کے مقدس خون کی گواہی بن کے دوڑ رہی ہو. ہر علی ولی اللہ پڑھنے والا تب تک رہے گا جب تک وہ چاہے گا. اس لیے کہ جس علی کی ولایت کے گرد وہ گھوم رہا ہے علی فرماتے ہیں یاد رکھ جہاں تو ہر جگہ پہ علی علی کے نعرے لگاتا تھا قبر میں جہاں تو چپ ہوگا وہاں تیری جگہ میں علی بولوں. سارے مل کے زمانہ کہتا ہے علی سنت ہے علی مستحب ہے.
یاد رکھیے نہ علی مستحب ہے نہ علی سنت ہے، علی کل بھی واجب تھے، علی آج بھی واجب ہے، علی قیامت تک واجب رہے گا۔ اگر علی واجب نہ ہوتے غدیر کے میدان میں رسول تو اللہ یہ نہ کہتا شاش رسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دے وہ جس کے لیے تجھے رسالت دی گئی تھی۔ سلامتی ہو آپ کے لیے، مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آیت کا اگلا جز ہے، خدا نے کہا اور یاد رکھ اگر علی نہ پہنچایا، سلامتی ہو آپ کے لیے، اگر علی نہ پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو سمجھنا تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ ارے کس علی کی ولایت کے بغیر محمد کی نبوت نہیں بچتی، تیری نماز علی کے بغیر کیسے یا علی سارے مل کے کہا کریں، یا علی کہنا بڑی سعادت کی بات ہے، اور یا علی کہنا یہ ہر کسی کے مقدر میں آتا بھی نہیں۔ یا علی صرف وہی کہتا ہے کہ جس سے علی چاہتے ہیں کہ اس کے منہ سے میرا نام نکلے۔ علی ولی اللہ، مل کے نعرہ حیدری، آباد و شاد رہے، زندہ و سلامت رہے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین، وہ خدا جسے اپنے نبی سے، اپنے رسول سے، اپنے پیغمبر سے اتنا پیار ہے کہ اسے جب بھی بلایا، کبھی یاسین کہہ کے بلایا، کبھی مزمل کہہ کے بلایا، کبھی مدثر کہہ کے بلایا، کبھی طٰہٰ کہہ کے بلایا، کبھی کسی نام سے بلایا، کبھی کسی نام سے بلایا، کبھی کسی لقب سے بلایا۔ میں نے تحمل کی دنیا میں سفر کیا، تحیر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، مالک یہ تیرے محمد کا نام تو محمد ہے، یہ کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے۔ نبی کے خدا نے کہا جانتا نہیں ہے جس سے جتنا پیار زیادہ ہو اس کے اتنے نام زیادہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جس سے جتنا پیار زیادہ ہوتا ہے اس کے اتنے نام، توجہ رکھیے گا میرے محترم سامعین، مولا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ جس سے جتنا پیار ہو اس کے اتنے نام زیادہ ہے۔ میں اللہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو اپنے نبی سے پیار کتنا ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک ہر نبی اللہ سے پیار کرتا ہے۔ یہ وعد محمد ہے جس سے اللہ خود پیار کرتا ہے۔ اجر و کمل اللہ، جی ہاں، یہ واحد کملی والا ہے جس سے خود خدا پیار کرتا ہے، مگر پیار کا انداز بدل گیا ہے۔ توجہ رکھیے، پیار کا لہجہ بدل گیا ہے۔ جب نبی غدیر کے میدان میں آئے، اب نہ کوئی لقب کہا، اب نہ کوئی عہدہ کہا، سارے انداز بھول کے، سارے انداز سائڈ پہ چھوڑ کے خالق کائنات نے اپنے رسول سے کہا، اپنے محمد سے کہا، اس محمد سے جسے کبھی وہ احمد کہتا ہے، علی سے احمد کہتا ہے، بے سے بشیر کہتا ہے، تے سے تاجی انبیاء کہتا ہے، سے ثابت کہتا ہے، جیم سے جلال الہیہ کہتا ہے، ہے سے حبیب اللہ کہتا ہے، خے سے خاتم النبیین کہتا ہے، دال سے دلیل وجود رب کائنات کہتا ہے، زال سے ذاکر خدا کہتا ہے، رے سے رسول دو جہاں کہتا ہے، سے زمین و زمن کی شان کہتا ہے، سین سے سراج منیرہ کہتا ہے، شفین سے شفیع المذنبین کہتا ہے، سواد سے صادق عالم کہتا ہے، سواد سے ظاہر کل عالم کہتا ہے، تو ایسے ظاہر و ظاہر کہتا ہے، زوئے سے ظاہر و ظاہر کہتا ہے، ان سے عادل کائنات کہتا ہے، غیر سے غنی عن العالمین
یہی نبی، یہی رسول جب غدیر میں پہنچا کہا یا ایھا الرسول، اے میرے رسول. توجہ ہے قبلہ، یا ایھا الرسول. تسی ناراض سے نہیں بیٹھے، نہ بولے ہے سر تے چاہ کے بیٹھے. مل کے محمد والے محمد کی ذات پہ صلوات پڑھو. جب غدیر میں رسول پہنچے، آخری اور پہلا حج کر کے آواز قدرت ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دے. مولا آپ کو زندگی عطا فرمائے. اے میرے رسول پہنچا دے. بھئی کیا پہنچا دے؟ سب کچھ تو پہنچایا، اب رہ کیا گیا ہے جو پہنچانے والا ہے؟ جزاک اللہ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے وہ جو تجھ پہ تیرے رب نے نازل کیا ہے. توجہ چاہوں گا میں آپ کو. پہنچا دے جو تجھ پہ تیرے رب نے نازل کیا ہے. بڑے پیار سے بولا ہے، بڑے خوبصورت لہجے میں بولا ہے. اے میرے رسول پہنچا دے وہ جس کے لیے تجھے مبعوث بالرسالہ کیا گیا ہے. حکیم صاحب اگلا جملہ سرزشی انداز میں کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر نہ پہنچایا. آئے ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے میں یہ جملہ سمجھا سکوں. وَإِن لَمْ، میں کہوں میرے مالک تجھے امید تھی کہ پیغمبر نہیں پہنچائے گا. توجہ چاہوں گا میرے بھائی، تجھے امید تھی نہیں پہنچائے گا، یقین تھا پہنچائے گا. پھر کیوں کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ؟ کہا بعض اوقات ایک بات کے دو مطالب ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ نہ پہنچائے گا، میں زمانے کو بتا رہا تھا کہ علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے. ہائے 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 ہائے، آج رکو بسم اللہ. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر نہ پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. جی تو سمجھنا رانا صاحب کی بلا، سمجھنا تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. یہ میں نے بڑی آسانی سے کہا ہے اور آپ نے سماعت فرمایا. اس میں رسول اللہ کی ساری رسالت موجود ہے. ہائے ہائے ہائے، ساری رسالت بول سکتے ہو. اچھا، ساری رسالت اگر نہ پہنچایا تو سمجھنا تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اب رسالت نے کام کیا کیے؟ دہریوں کو مسلمان بنایا، مسلمان کو سلمان بنایا، سلمان کو فخر سلمان بنایا. غیر مسلم تھے، کافر تھے، منافق تھے، مشرک تھے، ان کا مسلمان کیا. دن رات کلمے پڑھائے، اتنی اذیتیں برداشت کی، قدم قدم پہ اذیتیں لی. خدا نے کہا یہ تو نے اگر آج کا کام نہ کیا تو سمجھنا تو نے کچھ بھی نہیں کیا. اب میرا سوال ہے اپنے پڑھے لکھے مجمع سے کہ غدیر کے میدان میں کائنات کے نبی نے کیا نماز پہ بات کی ہے؟ توجہ چاہوں گا. روزے پہ بات ہے، حج پہ گفتگو ہے، زکوٰۃ کی بات ہے، کسی نیکی پہ بات ہے، برائی سے بچنے کی بات ہے. میرے محترم سامعین، غدیر کے میدان میں اللہ کے منتخب رسول نے زمانے کو بتایا کچھ نہیں. 1,40,000 کو صرف علی دکھایا ہے. آئے ہائے، صرف علی دکھایا ہے. اور مجمع سے 3 باتیں کی. اے میرے صحابیوں،
میں تمہیں نظر آ رہا ہوں. جی یہ مولا آپ کو زندگی دے. میں تمہیں نظر آ رہا ہوں. سب نے کہا یقیناً یا رسول اللہ آپ ہم کو نظر آ رہے ہیں. اگلا جملہ کہا کیا میں تم پر تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں؟ مولا آپ کو زندگی عطا فرمائے. کہا ہاں یا رسول اللہ آپ ہم سے زیادہ ہمارے مال و جان پہ حق کے تصرف رکھتے ہیں. اب غدیر کی اصل جملے پڑھنے جا رہا ہوں. آپ ہم پر ہم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں. صرف ہم پہ نہیں، ہم پر، ہمارے مال پر، ہماری جانوں پر آپ ہم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں. رسول اللہ نے کہا تو پھر سنو، اللہ مولانا، اللہ ہم سب کا مولا. مولا آپ کو زندگی عطا فرمائے. اللہ مولانا، اللہ ہم سب کا مولا. وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اور میں تم سب کا مولا. اور من كنت مولاہ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا. درود پڑھے مل کے محمد والے محمد. من کنت مولا فہذا علی مولا. تو جس کا میں مولا اس کا ہاتھ بلند کر کے دکھایا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اللہ نے کہا تو اعلان کر دے، اعلان کر دے. واللہ یعصمک من الناس، تجھے انسانوں کے وسوسے سے میں بچاؤں گا. آپ کا مولا زندگی عطا فرمائے. جی اور آسان کروں، تو علی کی ولایت پہنچا دے، تجھے شیطانوں کی شیطانی سے میں خدا بچاؤں گا. میرا سوال ہے وہاں تو صحابی تھے، یہ شیطان کہاں سے آ گیا؟ آئے اللہ آپ کو زندگی عطا فرمائے. وہاں تو صحابی تھے، نمازی تھے، حاجی تھے. حاجی بھی پرانے نہیں، جی زیرو میٹر حاجی، تازے حاجی، کہ پرانے نہیں کہ بھول چکے ہیں، تازہ تازہ حاجی، نیو. اگر اللہ کہہ دے کہ جو علی سے پھر جائے وہ شیطان ہے. بسم اللہ بسم اللہ. میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. واللہ یعصمک من الناس، تجھے شیطانوں کے وسوسے سے میں بچاؤں گا. تو علی پہنچا دے، تو علی پہنچا دے. تو پتہ چل گیا جو علی کو نہ مانے وہ شیطان ہے. اگلا جملہ سنیے اسی آیت میں، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. ہائے 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 ہائے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. بڑی جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. اللہ خدیر میں بتا رہا ہے جو علی کا منکر ہو وہ اسلام والا نہیں ہے، وہ کفر والا ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. آپ کے قریب آ کے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو بندہ علی کو نہ مانے اس سے خفا نہ ہونا. جو بول سکتے ہیں بولنا تو عبادت ہے، مگر بولے گا وہ جس کا بولنا میرے مولا کو پسند ہوگا. جو علی کو نہیں مانتا اس پہ گلہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جو کافر ہے اسے ہدایت نہیں ملتی. آجروں کا من اللہ، آجروں کا من اللہ. اللہ کہتا ہے میں کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. میرے رسول پہنچا دے.
اگر نہ پہنچایا تو سمجھنا رسالت کا۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہر نبی قیامت والے روز اپنی امت کا گواہ بن کے آئے گا۔ رسول کا ایک کام بتانے لگا ہوں، قیامت والے روز ہر نبی اپنی امت پہ گواہ بن کے آئے گا۔ اللہ پوچھے کہ آدم تیری امت مالک یہ ہے، نوح تیری امت مالک یہ کھڑی ہے، ابراہیم تیری امت مالک یہ کھڑی ہے۔ تو اگر آدم چپ کر گئے نا، جملہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی فکر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اگر آدم نبی چپ کر گئے نا، اے کئی لوگوں کی طرح تے امت ختم گئے۔ نوح اگر خاموش ہو جائے، اللہ کا سوال ہوگا، نوح تیری امت اگر نبی چپ ہو جائے تو امت گئی، ابراہیم چپ ہو گئے تو امت گئی۔ ہر نبی اپنی امت پہ گواہ بن کے آئے گا، اور کہا محمد تو ہر نبی کی نبوت پہ گواہ بن کے آئے گا۔ جزاکم اللہ، مولا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ ہر نبی کی بلا اپنی امت پر گواہ، اور محمد ہر نبی کی نبوت پر گواہ۔ اگر آدم چپ ہو جائے امت گئی، اگر محمد چپ ہو گئے آدم گئے۔ اور اللہ نے کہا محمد اگر غدیر میں تو چپ ہو گیا تو بھی گیا۔ آئے ہائے ہائے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس لیے علی پہنچا دے، علی کی ولایت کا اعلان کر دے۔ کائنات کے نبی نے علی مولا کی ولایت کا اعلان کیا۔ آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اسی مقام کی آیت ہے جب قبلہ غدیر میں اعلان ولایت علی ہوا، کہا الیوم اکملت، آج میں اللہ نے آج لوگ کو ملے نہیں، ایک ایک لفظ پہ توجہ رکھیے گا۔ آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں اللہ نے تیرا دین مکمل کیا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ امت کی بات نہیں ہو رہی، کلمہ پڑھنے والوں کی بات نہیں ہے، کہا تیرا دین مکمل۔ تو مصطفیٰ کا دین کیسے مکمل ہوا؟ آئے ہائے ہائے، الیوم اکملت، آج میں نے تیرا دین مکمل کیا۔ تو محمد کا دین مکمل کب ہوا؟ جب علی کی ولایت کا اعلان اور اظہار آ گیا۔ تو تجھے آپ بھی پتہ نہیں چلا کہ علی کی ولایت کے بغیر جب محمد کا دین مکمل نہیں، کسی کلمہ پڑھنے والے کا دین کہاں ہوگا؟ آپ جی، آج میں نے تیرا دین مکمل کیا۔ کس کا دین؟ محمد مصطفیٰ کا، کملی والے مصطفیٰ کا دین مکمل ہوا۔ کب؟ جب اعلان ولایت علی ہوا۔ آج میں نے تیرا دین مکمل کیا۔ تو اب علی کیا ہے؟ دین۔ مولا آپ کو زندگی عطا فرمائے، آپ کو مولا سلامت رکھے۔ علی کیا ہوا؟ دین۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے تجھ پہ اپنی نعمتوں کو مکمل کیا۔ علی نعمت، علی دین، علی نعمت، علی دین، علی نعمت۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں اللہ
تیرے دین سے راضی ہو گیا. آج میں اللہ تیرے دین سے راضی ہو گیا. میں پوچھتا ہوں اعلان غدیر سے پہلے اللہ راضی نہیں تھا؟ مرضی آپ کی ہے بولے یا چپ کر رہے، مجھے تو اپنی ڈیوٹی دینی ہے. کہا الیوم، آج میں نے تیرا دین مکمل کیا ہے، آج میں نے تم پہ نعمتیں تمام کی ہیں، آج میں تیرے دین سے راضی ہو گیا. ارے اللہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو بتا رہا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے تو علی کی ولایت کو تسلیم کرنا. اجر کو ملن، اجر کو ملن. اللہ کو راضی کرنا ہے تو علی کی ولایت کا اقرار کرنا. اگر علی نہیں ہوگا، دنیا میں آپ کو بڑے لوگ ملیں گے، کسی سے پوچھو نا یہ بندہ دیندار کیسے بنتا ہے، تو آپ کو کہیں گے جو نماز پڑھتا ہے وہ دیندار ہوتا ہے. میں عام سی مثال دے رہا ہوں، حالانکہ اس کا ترجمہ یہ ہے نہیں، یہی ہے نا. جو نمازی ہو بندے اسے کہتے ہیں یہ دیندار ہے. جو بھی بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہو اسے کہتے ہیں یہ دیندار ہے. ایسی ہے. اچھا، اب دین دنیا میں اور بھی بہت ہے، ایک دین نہیں، بہت دین ہے. اللہ نے کہا الیوم اکملت، آج میں نے تیرا دین مکمل کیا. کب؟ جب دین میں علی کی ولایت آئی تو دین ہو گیا مکمل. تو اب دنیا میں جا کے دیکھ لینا، جن کے دین میں علی ہوگا اور ان کا دین مصطفیٰ والا، آئے ہائے ہائے اجر و کمل اللہ. جن کے دین میں درود ہو محمد و آل محمد پر، میرے بھائی، میری جان آصف، دنیا میں دین اسی کا مکمل ہے جس کے دین میں علی ہے. بھائی دین میں نماز ہوتی ہے نا، دین میں نماز بھی ہے، دین میں اذان بھی ہے، دین میں کلمہ بھی ہے، اور دین میں اقامت بھی ہے. تو دین آپ کو دنیا میں بڑے ملیں گے، مگر مکمل دین محمد والا دین کون سا ہوگا؟ جس کے کلمے میں علی ہو. بس میں نے نتیجہ پیش کر دیا. اللہ نے کہا آج میں نے تیرا دین مکمل کر دیا. کس کا؟ مصطفیٰ کا، مجتبیٰ کا، احمد رسول کا. آج میں نے تیرا دین مکمل کر دیا. تو مصطفیٰ کا دین میں اگر کلمہ ہے تو کلمہ مصطفیٰ والا اس کا جس کے کلمے میں علی ہے. اگر دین میں اذان ہے مصطفیٰ والی وہ ہے جس کی اذان میں علی ہے. اگر دین میں اقامت ہے، اقامت اس کی جس کی اقامت میں علی ہے. اگر دین میں نماز ہے مصطفیٰ والی اس کی ہے جس کی نماز میں علی ہے. اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد کا خرچ بڑا ہوا ہے. یہ لفظ میں نے بڑا چھوٹا بولا. اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد کا رہا ہی کچھ نہیں. عزادارو، مسلمانوں کو نماز بڑی آسانی سے ملی ہے. یہ کرم ہے حسین ابن علی کا. اگر حسین نہ ہوتے نماز نہ ہوتی، اگر حسین نہ ہوتے روزہ نہ ہوتا. جو بھی آج نماز پڑھ رہا ہے وہ حسین کے صدقے میں پڑھ رہا ہے. اجر کو ملنا. مصائب کی دنیا کا بڑا نام میرے پاس میرے بھائی تشریف فرما ہے. میں بس عبادت کے حصے کو مکمل کرنے کے لیے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. جب حسین تنہا رہ گئے
اکیلے رہ گئے. اب ذوالفقار کو نیام سے نکالا. اپنی سواری پہ حسین جلوہ فکر ہوئے. تلوار کو نیام سے نکال کے حسین کہتے ہیں آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جس کا اکبر مارا گیا. اب اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس مارا گیا. اب اس کی جنگ دیکھو جس کے اول محمد مارے گئے. مقتل کہتی ہے حسین نے کوفیوں کو دارالامارہ تک پہنچا دیا تھا. جب حسین پلٹ رہے تھے یا نازلہ جبریل سے کہا جلدی جلدی حسین کے پاس جا, اور اسے کہا میں نے تجھے کربلا میں تلوار اٹھانے کے لیے نہیں بلایا تھا, تلوار چھپانے کے لیے بچایا تھا. عزاداروں یہ جملہ سنا. حسین نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. تلوار کو نیام میں ڈالا. اب جس کے پاس تلوار تھی اس نے حسین پہ چلائی. جس کے پاس نیزہ تھا اس نے حسین کو مارا. جس کے پاس خنجر تھا اس نے حسین کو مارا. تاریخ کہتی ہے جس کے پاس پتھر پڑے تھے حسین کو مار کے کہہ رہے تھے اوے مارو, اس کا اکبر نہیں رہا, اس کا عباس نہیں رہا. تاریخ کہتی ہے جس کے پاس کچھ نہیں تھا کربلا کی گرم ریت اٹھا کے مظلوم کے زخموں پہ چھڑک کے کہہ رہا تھا مارو یہ تنہا رہ گیا ہے. سیعلم الذین ایدوا لکان